میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ حکم حق ہے پڑھو درود شریف، چھوڑو مت غافلو درود شریف۔ پڑھ کے ایک بار پاؤ 10 رحمتیں، خوب سودا ہے لو درود شریف۔ جا کے وہاں پیش ہوگا نام با نام، جس قدر جس کا ہو درود شریف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الحمدللہ، قرآن پاک کی آیات، ترجمہ اور اس کے متعلق علماء نے جو بیان کیے ہیں، اس حوالے سے چند باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ پارہ 1 جاری ہے ہمارا سورہ بقرہ، آیت نمبر 44 میں 44 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھولتے ہو؟ حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ اس آیت مقدسہ کا جو شان نزول ہے، اس سے متعلق ایک روایت تو یہ ہے کہ ایک بار علماء یہود سے ان کے مسلمان رشتہ داروں نے پوچھا کہ کیا اسلام سچا دین ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں، اسلام سچا دین ہے، تم اس پر قائم رہو۔ اور ایک روایت مشہور یہ ہے کہ عرب کے بنی اسرائیل، یہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبریں دیتے تھے اور انہیں ہدایت کرتے تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئیں تو آپ کی پیروی کی جائے، اور پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو خود ان کے علماء نے ہی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کر دیا۔ مختلف تفاسیر میں اس کی مختلف روایات نقل کی گئی ہیں۔ تفسیر روح البیان میں روایت یوں ہے کہ وہ غریب لوگ جن سے علماء بنی اسرائیل کا کوئی دنیاوی لالچ نہیں تھا اور وہ انہیں کچھ دے نہیں سکتے تھے، تو یہ برے اور لالچی جو علماء کہلاتے تھے، ان غریبوں کو چپکے سے کہہ دیتے کہ اسلام سچا دین ہے،
اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے نبی ہیں، تم ان کا کلمہ پڑھ لو۔ مگر جو امیر لوگ تھے اور جو ان برے علماء کو نذرانے دیتے تھے، جب ان سے اسلام کے متعلق پوچھتے تو یہ ان سے جھوٹ بول دیتے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا نبی ہونے کا انکار کر دیتے، کیونکہ یہاں ان کا یہ کانسیپٹ تھا، یہاں ان کا یہ ذہن بنتا تھا کہ اگر ہم نے ان امیر آدمیوں کو ایسا بیان کر دیا تو یہ ہاتھ سے نکل جائیں گے، آمدنیاں بند ہو جائیں گی۔ تو ان کے اس رویے کے متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے کو آپ کو بھولتے ہو؟ حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ دوسروں کو تو اسلام کی سچائی بتاتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، کیا تمہیں عقل نہیں؟ تم اتنی بڑی بے وقوفی کر سکتے ہو؟ تو یہاں جو بات اس کے تحت علماء نے جو بیان کی، جو ہم سب کے لیے اس چیز کو سمجھنا ہے، وہ یہ کہ قول اور فعل کا تضاد، یعنی کہنا کچھ اور کرنا کچھ، دوسروں کو تو سمجھانا مگر خود عمل نہ کرنا، یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ جو عقل مند ہے، سمجھدار ہے، اس کو اللہ پاک نے جو حق اس پر واضح فرمایا ہے تو سب سے پہلے اس پر خود عمل کرے اور ساتھ ہی ساتھ دوسروں کو بھی عمل کی ترغیب دلائے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو جنت کی طرف جانے کا حکم ہوگا، یہاں تک کہ جب وہ جنت کے قریب پہنچ جائیں گے اور جنت کی خوشبوئیں ان تک پہنچ جائیں گی، ان کے محلات اور اس میں جنتیوں کے لیے تیار کردہ نعمتیں وہ دیکھ لیں گے، آواز دی جائے گی کہ انہیں جنت سے لوٹا دو، کیونکہ ان کی جنت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اب یہ اعلان تصور کریں جب ہوگا تو کتنی حسرت سے یہ لوٹیں گے، اور اس جیسی حسرت کے ساتھ اس سے پہلے کبھی نہ لوٹے ہوں گے۔ یعنی اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تم تنہائی میں ہوتے تھے تو بڑے بڑے گناہ کر کے میرے ساتھ اعلان جنگ کرتے، اور جب لوگوں سے ملتے تو عاجزی اور انکساری کے ساتھ ملتے۔ تم لوگوں کو اپنی وہ حالت دکھاتے تھے جو تمہارے دلوں میں میرے لیے نہیں ہوتی تھی۔ تم لوگوں سے ڈرتے تھے، مجھ سے نہیں ڈرتے تھے۔ تم لوگوں کی عزت کرتے، میری عزت نہ کرتے تھے۔ تم لوگوں کی وجہ سے برا کام کرنا چھوڑ دیتے، لیکن میری وجہ سے برائی نہ چھوڑتے تھے۔ آج میں تمہیں اپنے ثواب سے محروم کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے عذاب کا مزہ بھی چکھاؤں گا۔ یہ ایک بڑی اہم روایت ہے جو بعض خوف خدا رکھنے والوں کا انداز میں نے دیکھا ہے، کیونکہ یہ ہمارا بھی ایک عجیب انداز ہے، سنتے ہیں تو سنتے ہیں، لیکن بعض جو خوف خدا رکھنے والے وہ ان چیزوں کے سے اپنے آپ کو ہمیشہ اٹینشن رکھا کرتے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا امیر اہل سنت کا ایک انداز ہے الموت، یعنی میں اکثر جب بھی امیر اہل سنت کی کوئی تحریر دیکھی ہے تو اوپر اللہ پاک کا اسم جلالت اللہ یہ کہیں بھی لکھا ہوتا ہے، اور نیچے کہیں نہ کہیں کونے میں الموت لکھا ہوگا۔ امیر اہل سنت کی جو رہائش گاہ ہے، جہاں رہتے ہیں گھر، جس کمرے میں یا جس جگہ پر آپ کا آنا جانا ہوتا ہے، جو آپ کی ملکیت ہے، وہاں جگہ بجگہ الموت الموت، اللہ دیکھ رہا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کبھی جو مدنی چینل دیکھتے ہیں پابندی سے، اللہ دیکھ رہا ہے، ایک باقاعدہ بڑا بڑا ہائی لائٹ کر کے جو ہے وہ جگہ بجگہ لکھ کر رکھنے کا ذہن دیتے ہیں امیر علیہ السلام۔ اور ہم ہیں ایسے لوگ، اگر ہم عام طور پر کہیں جا رہے ہو، کہیں کیمرے کی آنکھ تجھے دیکھ رہی ہے،
آپ ایمانداری سے بتائیں اس وقت ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کسی بھی دفتر میں یا جو بھی دنیاوی کام ہم معاملات کرتے ہیں، اگر لکھا ہوا ہوتا ہے کہیں کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، اب وہ کیمرہ چلے نہ چلے، یا کہیں کیمرہ لگا ہوا ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کہ وہ کرنے والا کیا انداز اختیار کرتا ہے۔ اس کیمرے کی آنکھ سے ہم ڈر رہے ہیں کہیں ریکارڈ نہ ہو جائے۔ ہماری تو ہر چیز ریکارڈ ہی ریکارڈ ہے، ہم جو بول رہے ہیں وہ بھی دونوں فرشتے لکھ رہے ہیں، اچھا بول رہے ہیں وہ بھی لکھا جا رہا ہے، برا کہہ رہے ہیں وہ بھی لکھا جا رہا ہے، ہمارے اعمال نامے کو لکھا جا رہا ہے، اور پھر اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور یہ وہ کانسیپٹ ہے میرے پیارے اسلام میں، اللہ کرے کہ یہ بات ہمارے دل میں گھر کر جائے، ہم ان چیزوں کو سمجھنے والے بن جائیں۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میں مسلمان نہیں ہوا تھا، اسلام نہیں لایا تھا اور میں گناہ کرتا تھا، تو کیا اس گناہ کرتے وقت اللہ مجھے دیکھ رہا ہوتا تھا؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، اللہ اس وقت بھی تمہیں دیکھ رہا تھا۔ ان صحابی رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو خوف خدا کا غلبہ ہوا، ایک چیخ آپ سے بلند ہوئی، زمین پر گرے، اسی وقت انتقال ہو گیا۔ تو یہ جو چیز ہے نا میرے پیارے اسلام، یہ روایت جو میں نے ابھی بیان کی، میں نے کچھ ایسے مقامات دیکھے ہیں میں نے جن میں یہ روایات بڑی بڑی الفاظوں میں لکھی ہوئی دیکھی ہے، اور روزمرہ کے معاملات میں نے ایسے کمپیوٹر دیکھے ہیں، یہ جس کمپیوٹر کو کھولتے ہوئے اسکرین پر جو سب سے پہلی اسکرین آتی ہے وہ اللہ دیکھ رہا ہے، کیونکہ ظاہر ہے اسی کے بعد تو انسان آگے پیچھے جاتا ہے۔ کئی موبائل میں نے ایسے دیکھے ہیں کہ جب اس کی اسکرین آن ہوتی ہے تو سب سے پہلے جو نظر آتا ہے وہ ہوتا ہے الموت۔ یہ وہ لگامیں ہیں کہ انسان اگر اپنی زندگی میں ان چیزوں کو لیتا ہے تو اس کی زندگی میں انقلاب برپا ہو جاتا ہے۔ میں سدھرنا چاہتا ہوں، ہم کہتے ہیں نا، لیکن ان چیزوں کو لے تو صحیح جو سدھارتی ہیں، ان چیزوں کو محسوس تو کریں کہ جو چیزیں انسان کو لگامیں لگتی ہیں، جس کے اس کی زندگی میں تبدیلیاں آتی ہیں۔ حضرت ابراہیم تیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ موت کی یاد کے لیے کثرت سے قبرستان آتا جاتا تھا۔ ایک رات میں قبرستان میں تھا، مجھ پر نیند غالب آ گئی، میں سو گیا تو میں نے خواب میں کھلی ہوئی قبر دیکھی، اور ایک کہنے والے کو یہ کہتے سنا کہ یہ زنجیر پکڑو اور اس کے منہ میں ڈال کر اس کی شرمگاہ سے نکالو۔ وہ مردہ کہنے لگا کہ یا رب، کیا میں نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا میں نے تیرے حرمت والے گھر کا حج نہیں کیا؟ پھر وہ اسی طرح ایک کے بعد دوسری نیکی گنائے گا، تو اسے کہا جائے گا کہ تو لوگوں کے سامنے یہ اعمال کیا کرتا تھا، لیکن جب تو تنہائی میں ہوتا تو نافرمانیوں کے ذریعے میرا مقابلہ کرتا، تو نے میرا کوئی خیال نہ کیا۔ تو ہماری جلوت، ہماری خلوت، ہم لوگوں کے سامنے کیسے ہیں، لوگوں سے الگ ہوتے تو کیسے ہیں ہماری تنہائی کیسی ہے۔ کامیابی جو ہے نا، کامیابی یہ اپنی اصلاح سے ملتی ہے۔ جی ہاں، اس دنیا میں کوئی بھی کسی دوسرے کے کندھے پر کھڑا ہو کر بلند نہیں ہو سکتا، بلندی صرف اپنے قدموں پر کھڑے ہو کر مل سکتی ہے۔ اور کسی عقل مند نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے، اس دنیا میں صرف ایک انسان ہے، اس دنیا میں صرف ایک انسان ہے جو آپ کو کامیاب کر سکتا ہے، اور وہ انسان تم خود ہو۔ یعنی انسان یوں کہتا تو ہے کہ میں یوں کر لوں، نمازی بن جاؤں، برے دوست چھوڑ دوں، سنتوں پر عمل کروں تو جناب یہ کام کر لوں، لیکن تبدیلی کب ہوگی؟ جب خود اپنے آپ کو بدلیں گے۔ اپنا چیک اینڈ بیلنس تو کریں۔ ایک شخص کے بارے میں پڑھا تھا، ایک مرتبہ وہ اپنے دفتر میں پہنچا تو دفتر میں جب پہنچا تو مین گیٹ پر ایک کارڈ لگا ہوا تھا، اور وہ لگا ہوا کیا لکھا ہوا کیا تھا کہ وہ شخص جو آپ سے بڑی نفرت کرتا تھا، آپ کو ہمیشہ نیچا دکھانے کی کوشش کرتا تھا، اس کا انتقال ہو گیا ہے۔
اور اس کی جو میت ہے وہ فلا فلا ہال میں رکھی ہے، وہاں آ جائیں اس کو دیکھنے کے لیے۔ اب وہ سوچنے لگا کہ یار مجھ سے کون حسد کرتا تھا، مجھے کون نیچا دکھانے کا کوشش کرتا، تجسس بڑھ گیا نا اس کو۔ اب جناب ایک دم سے اس نے رائٹ لیا اور ہال میں پہنچا، ہال میں دیکھا تو سارے جتنے بھی امپلائیز تھے وہ سارے کے سارے آئے ہوئے تھے، لائن لگی ہوئی تھی، پردے ڈلے ہوئے تھے اور پردے کے پیچھے وہ کہہ رہے اس کا آخری دیدار ہو رہا ہے، دیکھو آگے۔ اب وہ سب ایک ایک کر کے پردے میں جاتے، دوسری طرف سے نکل جاتے۔ تو بھی بڑا تجسس ہو گیا، کون ہے بھائی، یہ کس کا انتقال ہوا ہے؟ خیر نمبر آیا اس کا، وہ بھی اندر داخل ہوا، دیکھا تو میت جیسی کوئی چیز رکھی ہوئی تھی، کپڑا ڈلا ہوا تھا، جو بھی آتا کپڑا اٹھاتا، دیکھتا اور ایک دم سے چونک کر پھر نکل جاتا آگے۔ یہ بھی آگے بڑھا، اس نے بھی پردہ ہٹایا، اب جیسے ہی کپڑا ہٹایا تو نیچے شیشہ رکھا ہوا تھا، نیچے شیشہ رکھا، جیسے اس نے جھانکا تو اپنے آپ کو نظر آیا۔ تو پھر لکھا تھا کہ اگر آپ کو ترقی کرنا چاہتے تو اپنے آپ کو بدلیں، یہ وہ ہے جو آپ کی ترقی میں جو رکاوٹ ہے نا وہ سب سے بڑی آپ ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم نے اپنی دنیا کا ایک اپنا ہی دائرہ بنا رکھا ہے کہ یہ نوکری مل گئی مجھے کامیابی، یہ گھر مل گیا مجھے کامیابی، یہ گاڑی مل گئی میں کامیاب، یہ بینک بیلنس ہو گیا کامیاب، میری شادی ہو جائے میں کامیاب، میرے بچے ہو جائے میں کامیاب، میرے بچوں کی شادیاں ہو جائے میں کامیاب۔ تو یوں اگر سوچے تو ہمارا جو بھی دائرہ کار ہے صرف دنیا ہے، ہم دنیا کے متعلق سوچتے ہیں، یہ ہو جائے تو یوں ہو جائے گا، یہ ہو جائے تو یوں ہو جائے گا، یہ سارا ہو جاتا ہے۔ یہ سارا ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ ہے موت، جس کے بعد ایک اگلا سفر شروع ہوتا ہے، اور جس کے بارے میں واضح فرما دیا گیا جو دنیا میں مال ہے وہ سب یہیں رہ جانا ہے، اس کی اولاد ہے، اس کے رشتہ دار ہیں، وہ بھی سب یہیں رہ جانے ہیں۔ ہاں ایک چیز ہے جو اس کے ساتھ اس کی قبر میں بھی آئے گی، اور وہ ہے اس کے اعمال۔ وہ اعمال لے کر اپنی قبر میں جائے گا، اور وہ اعمال اگر اچھے ہوئے، نمازی اگر یہ رہا، سنتوں کا پیکر رہا، حلال روزی کمانے والا رہا، تو یقیناً اس کی قبر جو ہے وہ جنت کا باغ بنا دی جائے گی۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وہ قبر جہنم کا گڑھا بنا دی جاتی ہے۔ لہذا اگر کامیابی چاہتے ہیں تو اپنا محاسبہ کریں، اپنی اصلاح کریں۔ قرآن پاک میں سورۃ الشمس کی آیت نمبر 9 اور 10 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا، بے شک جس نے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور بے شک جس نے نفس کو گناہوں میں چھپا دیا وہ ناکام ہو گیا۔ نجات چاہیے تو اس کا دار و مدار شہرت پہ نہیں ہے کہ جناب اس کے جنازے میں ہزاروں لاکھوں لوگ تھے، جناب یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے، کیونکہ علماء نے لکھا ہے، حدیثوں میں کی شرح میں علماء نے لکھا ہے کہ جب ایک بندے کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے گھر سے لے کر اس کی قبر تک دونوں طرف فرشتے کھڑے ہوتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کی مغفرت فرما دے۔ اب اگر وہ غریب آدمی ہے، جنازے میں 4 آدمی ہیں، اس کے جنازے میں 4 آدمی ہیں، کوئی زیادہ رش نہیں ہے، لیکن فرشتے اس کے جنازے کے ساتھ ہوتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ اور اگر وہ گناہگار ہے، شرابی ہے، فاسق ہے، رشوت کا لین دین کرنے والا ہے، بڑا مشہور، اب جنازے میں سینکڑوں ہزاروں لاکھوں بھی ہوں، وہ کامیابی نہیں ہے۔ نجات کا دار و مدار عزت پر نہیں ہے، نجات کا دار و مدار مال و دولت عیش و عشرت پر نہیں ہے، نجات کا دار و مدار اونچے منصب پر نہیں ہے۔ نجات کے لیے صرف علم حاصل کرنا کافی نہیں، آخرت میں نجات کے لیے اپنی اصلاح کرنا ضروری ہے، یہ بھی ضروری ہے۔ اور جو اپنی اصلاح کرنے میں کامیاب رہا، انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے جنت کا حقدار ہوگا۔ کہ ہم ہر کام کل پہ ٹالتے ہیں، نماز پڑھنی ہے یا جمعے سے پڑھیں گے، داڑھی رکھنی ہے حج کرنے جاؤں گا جب رکھوں گا، فلاں کام تو یہ کام ہو جائے تو پھر کروں گا، یہ کام ہو جائے تو پھر کروں گا۔ ارے میرے بھائی، جو سانس ہم لے رہے ہیں نا، جو سانس ہم لے رہے ہیں، یہ سانس لینا ہی ہماری زندگی ہے، کیونکہ جس دن ہماری سانسیں پوری ہو جائیں گی نا،
تو یہ جو سانس لے رہے ہیں باہر نہیں نکلے گی، دھڑام سے گرتا ہے بندہ. دیکھے ہم نے نظارے. جو کرنا ہے ابھی کر لیں، یہ ہے وقت. چھا گیا علماء سے زندگی کیا ہے، فرما 3 سانس ہے. چھا گیا زندگی کیا ہے، کہاں 3 سانس ہے. ایک سانس وہ جو اس نے لے لیا اب نہیں لے گا، وہ چل لے لیا اس نے. ایک سانس وہ جو لے گا، پتہ نہیں لے گا کہ نہیں لے گا. ایک سانس وہ جو لے رہا ہے نا، یہی اس کی زندگی ہے. کسی بزرگ سے پوچھا گیا، حضور نیک اعمال کا ابتدا اسٹارٹ کب سے کرے؟ جواب دیا مرنے سے 1 دن پہلے. جواب دیا مرنے سے 1 دن پہلے. کہا حضور مرنے کا تو پتہ ہی نہیں کب مریں گے. کہا بس ہر دن کو اپنی زندگی کا آخری دن سمجھے. صبح اٹھ گئے، شام دیکھیں گے نہیں دیکھیں گے پتہ نہیں ہے. سو رہے ہیں پتہ نہیں اٹھیں گے نہیں اٹھیں گے. میرے پیارے پیارے اسلام بھائیوں، اللہ پاک قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 72 میں ارشاد فرماتا ہے، من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی. اور جو اس زندگی میں اندھا ہوگا وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا. تفسیر نور العرفان میں اس کے تحت لکھا ہے کہ دنیا میں جس کا دل اندھا رہا، ہدایت قبول نہ کی، وہ آخرت میں نجات اور جنت کی راہ دیکھنے سے اندھا ہوگا. اللہ پاک نے ہمیں نماز کا حکم دیا ہے. جو شخص نماز کی تلقین کرے خود نہ نماز پڑھے، کیا اس نے حکم الہی پر عمل کیا؟ اللہ پاک نے روزے رکھنے کا حکم دیا، جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد، تکبر، بدگمانی، وعدہ خلافی، الزام تراشی، گالی گلوچ، نگاہوں کی حفاظت، والدین کا ادب، بہن بھائیوں کے حقوق خیال کرنے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے، رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرنے، ظاہری گناہوں سے بچنے، باطنی بیماریوں سے چھٹکارا پانے کا حکم دیا. اب کوئی شخص ان سب باتوں کا تو کہے، اے بیٹا جھوٹ نہیں بولنا. بچوں کو ہم سکھاتے ہیں نا، بیٹا جھوٹ نہیں بولتے. اور اگر کسی کا فون آ جائے، نمبر نظر آ رہا ہے، تو فوراً بیٹے کو دیتے ہیں، تو ابو نہیں ہے گھر پہ. یہ ہے انداز، ہے انداز. گھر پہ کوئی آیا، بیل بجائی، بیٹے کو باہر بھیجتے کو ابو نہیں ہے. کیا سکھا رہے ہیں؟ وہ آپ سے جھوٹ بولتا ہے تو آپ اس کو تھپڑ لگاتے ہیں، جھوٹ نہیں بولا کرو. وہ خود اپنا انداز ہمارا کیا سکھا رہا ہے اس کو. امیر اہل سنت فرماتے کہ بچوں کو کہتے ہیں سگریٹ نہیں پینا، خود سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں. یہ نصیحت کار عمل نہیں ہوتا ہے. تو ہم میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک کے احکام پر عمل کرنا ہے. اور ہر لمحہ یہ ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. کوئی ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، وکیل ہو، جج ہو، بادشاہ ہو یا غلام، امیر ہو یا غریب، سیٹ ہو یا مزدور، عالم ہو یا جاہل، سائنسدان ہو یا دکاندار، کسی رتبے پر ہو، ہر ایک کو اپنی اصلاح میں مصروف رہنا یہ ضروری ہے. اور یاد رکھیے بڑی اہم بات ہے کہ اپنی اصلاح سے غافل ہو جانا یہ عذاب الہی کی ایک صورت ہے. پارہ 28 سورۃ الحشر آیت نمبر 19 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اور ان لوگوں کی طرح نہ بنو جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں ان کی جانیں بھلا دی، وہی نافرمان ہے. ہم دوسروں پر تنقید کر رہے ہیں، آسان ہے بہت. کسی پر انگلی اٹھانا بہت آسان ہے، مگر امیر اہل سنت بڑی خوبصورت مثال دیتے کہ کسی کی طرف انگلی اٹھانے والے، کہ تو ایک دوسرے کی طرف تو انگلی اٹھا رہا ہے، یہ 3 انگلیاں تیری اپنی طرف ہے، تو اپنے آپ کو تو دیکھ. دوسروں سے ایمانداری اور دوسروں سے سب کچھ ہم اچھا سمجھتے ہیں، لیکن خود ہمارا انداز کیا ہے. ایک کسان اپنے گاؤں میں مکھن جمع کرتا تھا، مکھن جمع کر کے وہ شہر لا کر دکاندار کو بیچا کرتا تھا، اور اس کے بدلے راشن لے لیتا تھا. 1-1 کلو کے وہ پیکٹ بنا کر لاتا، 10 کلو کے قریب، اب وہ آ کر اس کو بیچ دیتا تھا، اس کے بدلے میں راشن خرید لیتا.
ایک دن جب وہ 10 پیکٹ مکھن کے دے کر وہ گیا سامان لے کر، تو دکاندار بھی رکھ لیتا تھا. دکاندار نے کہا ذرا تولوں تو صحیح کہ مکھن ہوتا کتنے کا ہے؟ کہتا تو ہے 1 کلو ہے، 1000 گرام. اب اس نے جیسے ہی گنا تو وہ 900 گرام تھا. دوسرا پیکٹ ڈھونڈا، بھی 900 گرام. تیسرا اٹھایا، وہ بھی 900 گرام. اب اس کی تو گھوم گئی کہ ہو 10 کلو میں 1 کلو کا چونا لگا رہا ہے مجھے، 1 کلو کم دے رہا ہے، کتنے عرصے سے آ رہا ہے، میں تو اس پہ بھروسہ کرتا تھا. اب جناب اس کی تو گھوم گئی. ہر مہینے آتا تھا وہ. اب اگلے مہینے جیسے ہی وہ آیا، ابھی وہ دکان کی سیڑھی نہیں چڑھا تھا کہ دکاندار نے وہیں اندر سے بیٹھے بیٹھے اس کو گالیاں دینا شروع کیا. اے فراڈی، اے دھوکے باز، ادھر میں تجھ پر اتنے سالوں سے بھروسہ کرتا رہا اور تو مجھے دھوکہ دیتا رہا. اور وہ کسان بڑا پریشان ہو گیا کہ اس کو کیا ہوگا. لیکن وہ تو شروع ہی ہو گیا، نکالو اس کو میری دکان سے، دھکے دو اور یوں کرو، اپنے ملازموں کو اس کے پیچھے لگا دیا. اب وہ کسان رکا اور کہا کہ میری بات تو سنو، بات کیا ہے؟ نے کہا ایک عرصے سے تم مجھے مکھن دیتے تھے، میں تمہیں راشن دیتا تھا، اور تم جناب اتنا بڑا دھوکا کہ 1000 گرام کے پیکٹ میں نے جب تولا تو 900 گرام، یعنی 10 کلو میں 1 کلو کم دے رہا ہوں، اور اتنے عرصے سے دے رہا ہوں، میں تم پہ بھروسہ کر رہا ہوں، اتنے اچھے آدمی نظر آتے ہو، یوں آتے ہو یوں آتے ہو. اس کو اور سنانے لگا وہ. اب تھوڑا سا وہ جب ہلکا ہوا تو کہا بھائی میری بات تو سنیں، میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس یہ باٹ واٹ تو ہوتے نہیں ہیں، میں تم سے چینی لے کے جاتا تھا، 1 کلو چینی ایک پلڑے میں رکھتا تھا اور دوسرے پلڑے میں میں اپنا مکھن تول دیتا تھا. اگر 900 گرام ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ تم ہی مجھے چینی 900 گرام دے رہے ہو. نہیں، بات سمجھنے کی ہے کہ دوسروں کی طرف جو انگلی اٹھائی جا رہی ہے، ارے تو کیسا ہے؟ آج تیرے ساتھ اگر کسی نے کوئی ایسی بات کی تو اپنے آپ کو تو دیکھ کہ تو کتنا ستھرا ہے. تو اپنی اصلاح اپنے گریبان میں جھانکے. یہ بہت بڑی بات کر رہا ہوں، یہ دیکھنا بہت مشکل ہے. یہ نہ جانے کتنے لوگوں کے عیب ٹٹولنا، دوسروں کے گریبان میں جھانکنا، دوسرے کے کردار میں کیڑے نکالنا، یہ ہم نے سیکھ لیا ہے. اپنے آپ کو دیکھیں. یعنی کہ پورا قرآن اگر پڑھا جائے، تفسیر پڑھی جائے، ترجمہ پڑھا جائے، تو رب تعالیٰ نے کہیں بھی دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی ترغیب نہیں دی، بلکہ اس سے منع فرمایا. اور یہ اسلام ہمیں دوسروں کو نیکی کی دعوت دینے کے ساتھ ساتھ اپنی اصلاح کرنے کا حکم دیتا ہے. پارہ 28 سورۃ الحشر میں 18ویں آیت میں ارشاد ہوا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر جان دیکھے کل کے لیے کیا آگے بھیجا اس نے. ہماری کل کون سی ہے؟ یہ کبھی سوچا ہے؟ ہم سوچتے ہیں کل کا تو سبھی ٹینشن لیے ہوئے ہیں، کل کیا ہوگا، بچے پیدا ہو گئے تو ان کا کل کیا ہوگا، اس کا مستقبل کیا ہوگا. ہم تو کل سب ہی کل کو اچھا کرنے میں لگے ہوئے نا، جوان ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو، عورت ہو، سب کل اچھا کرنے کی فکر میں. مگر کون سی کل؟ ہماری کل جو ہے وہ دنیا کی کل ہے. میرا بچہ بڑا ہوگا تو اس کا کیا بنے گا، اس کا کاروبار کیا ہوگا. کسی نے کہنے والے نے کہا کہ ہماری یہ ایک سوچ تو ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا. ارے کبھی یہ تو سوچ کہ اس اولاد کا مرنے کے بعد کیا ہوگا، یہ مرے گی تو کیا ہوگا. اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں ہیں، نمازیں ہیں، سچائی ہے، ایمانداری ہے، پرہیزگاری ہے یا نہیں ہے، میں دیکھوں تو صحیح. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہے بہت مشکل کام. اپنے اعمال کا جائزہ لینا، اپنی غلطیاں نکالنا، یہ بہت مشکل کام ہے. اور اللہ پاک کی حکمت ہے کہ اللہ پاک نے آنکھیں چہرے پہ لگائی ہیں، یہ صرف سامنے دیکھتی ہیں. اپنے گریبان میں جھانکنے کے لیے سر جھکانا پڑتا ہے. آنکھیں تو دیکھتی، گریبان میں جھانکنے کے لیے سر جھکانا پڑتا ہے. یہ سر جھکانا یہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے. لیکن جو سر جھکا لیتا ہے، اپنے گریبان میں جھانک لیتا ہے، وہ ہمیشہ کامیاب رہتا ہے.
حدیث پاک میں ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما لیتا ہے اسے اس کے اپنے عیب دکھا دیتا ہے۔ دنیا میں ہر ایک اکیلا آیا ہے اور سب نے اپنی اپنی قبر میں اترنا ہے۔ جی ہاں، ایک دن آنے والا ہے جب آسمان لپیٹ دیا جائے گا، اس زمین کو دوسری زمین سے بدل دیا جائے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر روئی کے گالوں کی طرح اڑتے ہوئے نظر آئیں گے، اور یہ فانی دنیا اپنے انجام پر پہنچ جائے گی، تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، وہ ہوگا حساب کا دن۔ جی ہاں، یہ حساب کا دن، کوئی پیدل، کوئی سوار، کوئی منہ کے بل گھسٹتا ہوا میدان محشر کی طرف بڑھتا ہوگا، تانبے کی دہکتی زمین ہوگی، آگ برساتا سورج، گرمی سے کھولتے دماغ ہوں گے، کوئی اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہا ہوگا، زبانیں پیاس سے سوکھ کر کانٹا ہو چکی ہوں گی، دل ابل کر حلق میں آ جائیں گے، ہر ایک کو اپنی اپنی تکلیف میں وہ مبتلا ہوگا۔ یعنی یہ وہ منظر ہوتا ہے کہ جب انسان سنجیدگی کے ساتھ اس کو تصور میں لاتا ہے نا، تصور میں لاتا ہے تو ایک دن انسان اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہتا ہے، یار مجھ سے جھوٹ نہیں چھوٹتا ہے، یار میں برے دوستوں میں بیٹھنا نہیں چھوڑ پاتا ہوں۔ یہ جب انسان ان چیزوں کو تصور میں لاتا ہے نا، ساری طبیعت صحیح ہو جاتی ہے۔ کہ کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، بیٹا باپ سے، باپ بیٹے سے جان چھڑا رہا ہوگا، ماں اکلوتوں کو چھوڑے گی، بھائی بھائی سے دور ہو جائے گا، مجرم اس دن خواہش کریں گے کہ کاش آج عذاب سے بچنے کے بدلے میں اپنے بیٹے، بیوی، بھائی، قبیلہ، زمین، جو کچھ بھی ہے سب دے کر میں نجات پالوں۔ کلا، ہرگز نہیں، آج عدل کا دن ہے، اس دن بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی، کوئی بھی اللہ پاک سے چھپ نہ سکے گا۔ اور کیسا وہ دن ہوگا کہ جب ہمارے ہاتھ، ہمارے کان، ہماری آنکھیں، یہ زمین کے حصے، یہ دن اور رات، یہ سب ہمارے اعمال کی گواہی دے رہی ہوں گی، اور مجرم اپنے اعمال کی فہرست دیکھ کر لرز اٹھیں گے، یا ویلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہائے ہماری خرابی، اس نامہ اعمال کو کیا ہے کہ اس نے چھوٹے اور بڑے ہر گناہ کو گھیرا ہوا ہے۔ نہیں لرزنا پڑے گا، خوف خدا سے کاش کہ ہم کانپ اٹھیں، اس نفسا نفسی کے عالم میں پکار پڑے گی، اے فلاں دیکھ یہ وہ ہے جو تیری ترغیب پر نمازیں پڑھا تھا، اس نے نمازیں پڑھی تھی، آج وہ جنتی ہے، اے فلاں دیکھ یہ وہ ہے جس نے تیرا درس سن کر اپنی اصلاح کی، آج یہ جنتی ہے، اے فلاں دیکھ یہ وہ ہے جس کے کردار پر تو انگلیاں اٹھاتا تھا، اے فلاں دیکھ یہ وہ ہے جسے تو تنقید کا نشانہ بنایا کرتا تھا، اے فلاں دیکھ یہ وہ ہے جس سے تو حسد کرتا تھا، اے فلاں یہ وہ ہے جس کی تو غیبت کرتا تھا، اے فلاں یہ وہ ہے جس کا تو مذاق اڑاتا تھا، دیکھ ان سب نے اپنی اصلاح کی، آج یہ جنتی ہوئے، اب بتا تو تیرا عمل کیا ہے، تو نے اپنی کتنی اصلاح کی۔ میرے پیارے پیارے اسلام بھائی، سخت نقصان ہو جائے گا اور بہت افسوس ہوگا، بہت افسوس ہوگا اگر ہم نے آج اپنی اصلاح نہ کی، خدا نخواستہ نمازیں پوری نہ ہوئی، روزے پورے نہ ہوئے، والدین کا ادب کر کے حق جنت کے حقدار نہ بنے ہوں گے، پڑوسیوں کو تکلیف پہنچا کر، لوگوں کو گالیاں دے کر، غیبتیں کر کے، چگلیاں کھا کر، بدگمانیاں کر کے، جھوٹے الزامات لگا کر دوسروں کی عزتیں پامال کی ہوں گی، بظاہر بھی اچھے بن کر نیک کہلاتے ہوں گے، مگر تنہائی میں گناہوں کا بازار گرم کرتے رہے ہوں گے، تو اس وقت ہمارا کیا بنے گا؟ اگر روز قیامت پکڑ ہو گئی تو ہم کمزور کہاں جائیں گے؟ کیونکہ یہ وہ معاملہ ہے جس کو ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگوں کو جب ان کے سامنے اس طرح کی جو معاملات بیان ہوتے تھے تو وہ ڈرا کرتے تھے۔ آج ہم اگر ایک مہینے کے روزے رکھ لیں، کچھ 6 شوال شریف کے بھی روزے رکھ لیے، کچھ نمازوں کی کچھ عرصہ پابندی ہو گئی، جناب کچھ اگر صدقہ و خیرات کر دیا، کسی نے ترغیب دلائی تھی تو زکوٰۃ دے دی، اور جناب اس سال حج کرنے بھی جا رہے ہیں، رمضان میں عمرہ بھی کر لیا، تو اب جناب یہ نامہ اعمال میں اگر کچھ نیکیاں بن جاتی ہیں تو پھر
اپنا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے. ہم تو بہت نیک ہیں، اپنی برائیاں، اپنی غفلتیں، اپنے گناہ یہ سب بھول جاتے ہیں. میرے پیارے پیارے اسلام بھائیوں، دوسروں پر تنقید یہ بہت آسان کام ہے، اور فی زمانہ اسی سے فرصت نہیں ملتی. تو ہمارے اسلاف بزرگان دین یہ اپنی اصلاح کی طرف توجہ دیتے تھے. حضرت ابراہیم تیمی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا کتابوں میں ان کی تقوی پرہیزگاری کے واقعات لکھے ہیں. لیکن آپ کا انداز کیا ہوتا تھا؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک دن آپ نے تصور باندھا، سوچا. کیا سوچا؟ آپ نے تصور باندھا کہ آپ گویا جہنم میں ہیں، آگ کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، تھوہڑ یعنی زہریلا کانٹے دار درخت کھا رہے ہیں، دوزخیوں کا پی رہے ہیں. ان تصورات کے بعد آپ نے اپنے آپ سے پوچھا، بتا تجھے کیا چاہیے؟ جہنم کا ایسا ہولناک عذاب یا اس سے نجات؟ اندر سے آواز آئی، نجات چاہیے. اس کے بعد آپ نے خیال جمایا کہ گویا آپ جنت میں ہیں، وہاں کے پھل کھا رہے ہیں، جنتی نہروں سے شربت پی رہے ہیں. ان تصورات کو جما کر پھر اپنے آپ سے پوچھا، اے نفس بتا تجھے کس چیز کی خواہش ہے، جنت کی یا دوزخ کی؟ نفس نے کہا مجھے جنت کی خواہش ہے. اب اپنے آپ کو سمجھاتے ہوئے فرمایا، اے نفس فی الحال تجھے مہلت ملی ہوئی ہے، ابھی تو زندہ ہے، اب تجھے خود ہی راستہ اختیار کرنا ہے. یہ آج ہی فیصلہ کرنا ہے کہ تجھے سدھر کر جنت میں جانا ہے یا بگڑ کر دوزخ میں جانا ہے. اسی کے متعلق اپنا حساب کتاب بنا لے. یعنی وہ لوگ ہیں جن کی نمازیں ہیں، جو راتوں کو اٹھ کر رویا کرتے تھے، قرآن کی تلاوت، سنتوں پر عمل، دین کی خدمت یہ ان کے معمول تھے، لیکن ساتھ میں یہ ان کا انداز زندگی، اور اپنے آپ کو تنہائی میں بیٹھ کر نیکی کی دعوت دے رہے ہیں. ہم تو یہ سارے کام سب کے سامنے کرتے ہیں، اپنے آپ کو کب سمجھائیں گے؟ اپنے آپ کو کب سمجھائیں گے؟ یا کاش یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے. اور یہ اسے ایک نہیں کئی واقعات لکھے. امام غزالی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کیمیاء سعادت میں کہ حضرت ابن سمہ رحمت اللہ علیہ، یہ بھی اللہ پاک کے بڑے نیک بندے تھے. آپ نے اپنا محاسبہ کیا، جائزہ لیا، اپنی عمر شریف شمار کی، کتنے سال کا ہو گیا؟ حساب لگایا تو 60 سال کے ہو گئے. اب آپ نے 12 سے ضرب دیا اس کو تو 720 مہینے بنے. 720 مہینوں کو پھر 30 سے ملٹیپلائی کیا تو آپ کا ٹوٹل آیا 21,600، 21,600. اب دیکھیں یہ کیسا انوکھا آپ کا حساب کتاب ہے، انوکھا حساب کتاب کر رہے ہیں کہ 60 سال کی عمر ہے تو میں نے اس عمر میں کتنے مہینے گزارے؟ 12 مہینے ہوتے ایک سال میں، تو 720 ہو گئے. اب 720 مہینوں کے دن کتنے ہوئے؟ تو 30 سے ملٹیپلائی کیا تو 21,600. اب اپنے آپ کو کال کرنے لگے کہ اگر میں نے روزانہ مثلا ایک ہی گناہ کیا ہو تو میرے نامہ اعمال میں 21,600 گناہ ہو گئے، جبکہ میں اگر اپنے اعمال کا جائزہ لوں تو ایک ایک دن میں نے ہزاروں گناہ کیے ہوں گے. یہ کہنا تھا کہ خوف سے لرزنے لگے، یکا یک ان کی چیخ بلند ہوئی اور آپ زمین پر تشریف لائے تو آپ کی روح پرواز کر گئی. یہ احتساب، کیلکولیشن. حضرت عطا سلمی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ بڑے نیک بزرگ تھے. یہ بھی یہ کپڑا تیار کرتے تھے، گھر میں کپڑا تیار کرتے تھے. ایک بار بڑی محنت کے ساتھ اپنے کپڑا تیار کیا اور یہ سوچا کہ اس کی بڑی مجھے اچھی قیمت مل جائے گی. اب بازار گئے اور کپڑے کے تاجر کو کپڑا دکھایا کہ یہ کپڑا ہے، اور اس کی تعریف کرنے لگے کہ یہ ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے اور اس کی اتنی اتنی قیمت ہے. اب اس کپڑے کے تاجر نے جب کپڑا دیکھا تو کہا حضرت یہ کپڑا اتنا مضبوط نہیں ہے، اس میں تو یہ کمزوری ہے. یوں کر کے اس نے کپڑے کی کمزوریاں گنوانی شروع کی اور اس کپڑے کی قیمت کم لگائی. حضرت عطا سلمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب اپنی محنت سے تیار کیے ہوئے کپڑے، جس کا سوچا تھا کہ بڑی اچھی قیمت ملے گی، قیمت کم سنی تو رونے لگے.
اب بھرے بازار میں رونے لگے تو اس کپڑے کے تاجر نے کہا کہ حضور معذرت، معافی چاہتا ہوں، آپ نے تو رونا شروع کر دیا، مہربانی کریں جو قیمت آپ کو چاہیے وہ لے لیں، لیکن خدا کے واسطے رونا دھونا بند کریں۔ آپ نے فرمایا کہ تو نے میرے کپڑے کی قیمت کم لگائی، میں اس لیے نہیں رو رہا، تو نے میرے کپڑے کی قیمت کم لگائی، مجھے آخرت یاد آ گئی۔ تو کہا کہ حضور اس میں آخرت کا کہاں سے تذکرہ آ گیا؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے بڑی محنت کے ساتھ ہی کپڑا تیار کیا اور یہ سوچا تھا کہ اس کی بڑی اچھی قیمت ملے گی، لیکن جب اس کے ماہر کو میں نے یہ کپڑا دکھایا، اس نے اس کے سارے عیب گنوا دیے، قیمت کم لگائی، میں نے دل میں خیال کیا کہ یا اللہ، آج تو میں دنیا میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، زکوٰۃ دے رہا ہوں، حج کر رہا ہوں، نیکیاں کر رہا ہوں، اور اس تصور کو جمائے ہوئے ہوں کہ قیامت کے دن مجھے اس کا بڑا بہترین اجر ملے گا، بڑا زبردست ثواب ملے گا۔ لیکن جب قیامت کے دن رب تعالیٰ کے حضور میرے اعمال پیش کیے جائیں گے، اور اس وقت اگر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے عطا، تیری نمازوں میں یہ خرابی ہے، تیرے سجدوں میں یہ خرابی ہے، تیرے تلاوت قرآن میں یہ خرابی ہے، تیرے حج میں یہ خرابی ہے، تیرے عمروں میں یہ خرابی ہے، تیرے زکوٰۃ و خیرات میں یہ خرابی ہے، اور اس وقت اگر میری نیکیاں میرے منہ پر مار دی گئی تو میرا کیا بنے گا؟ یہ ڈرایا کرتے تھے، یہ لگامیں ڈالی ہوئی تھیں، یہ سوچ اپنی بنائی ہوئی تھی کہ میرا بنے گا کیا؟ کیونکہ جس وقت اللہ پاک راضی ہو کر ہمیں جنت میں داخل کرے تو پھر کامیابی ہے، اس سے پہلے تو بڑی گھاٹیاں ہیں، بڑا سمجھنا ہے، بڑا سمجھنا ہے۔ اور اپنی جس طرح ہم بدقسمتی سے نیکیوں کو یاد رکھتے ہیں، کبھی سالوں پہلے کوئی ایسی نیکی کی ہو کہ تو آج تک یاد ہے، لیکن آتے آتے ہی، بھلے نہ نماز کے لیے آ رہے ہیں، آتے آتے ہی جو ہم سے گناہ سرزد ہوئے ہم اس کو بھول جاتے ہیں۔ اور بزرگوں کا انداز، حضرت عتبہ غلام رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک مکان کے قریب سے گزرے تو اچانک کانپنے لگے، پسینہ آ گیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت خیریت تو ہے؟ فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں میں نے چھوٹی عمر میں گناہ کیا تھا، بھولتے نہیں تھے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے بچپن میں گناہ سرزد ہو گیا، آپ جب بھی کوئی نیا لباس سلواتے تو اس لباس پر وہ گناہ تحریر فرماتے اور اس قدر اس گناہ کو یاد کر کے روتے کہ آپ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ میرے پیارے اسلام بھائی، آپ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں آئے، جی ہاں، دعوت اسلامی ہمیں نیکیاں کرنے اور اپنی اصلاح کا جذبہ دلانے کا ایک طریقہ کار دیا۔ امیر علیہ سنت نے نیک اعمال کا ایک رسالہ مرتب فرمایا ہے، 72۔ اب آن لائن اس کو اپنی اپلیکیشن میں ڈاؤن لوڈ کر لیں، روزانہ جائزہ لیں کہ آج میں نے 5 نمازیں پڑھی، کہ آج میں نے درود پاک پڑھے، جائزہ تو لے، کنڈیشن سامنے آ جائے گی کہ میں کیا ہوں بھائی، میری کیفیت کیا ہے۔ اللہ پاک عافیت اور نیکیوں بھری ہمیں زندگی نصیب فرمائے، اور عافیت اور ایمان والی اللہ پاک ہمیں موت عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو نیکیاں کرنے، نیکیاں پھیلانے، برائیوں سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں